میر صاحب، یہ مذاکرات کے بعد آپ جو تحریک انصاف کوشش کر رہی تھی، مذاکرات انفیکٹ ختم ہونے کے بعد کہ اپوزیشن متحد ہو اور پھر یہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج اس طرح کی ریلی لے کر آئے، یہ متحد ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے اصل میں بھی؟ اور یہ جن نکات کے اوپر یہ لوگ چاہتے ہیں، کیا وہ نکات قابل قبول ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں، ریلیاں جو ہیں یہ پرامن معاشرے میں لائی جاتی ہیں اور اس سے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ حکومت سے پوچھ کے لاتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ پرامن طریقے سے لائے جاتے ہیں. لیکن جو ریلی نکالتی ہے پی ٹی آئی، وہ ذرا ڈفرنٹ طرح کی ہوتی. تو ان ریلیوں کے کانسیپٹ میں ہی ایک طرح کا تضاد پایا جاتا ہے. اس لیے بڑا مشکل تھا کہ ان کو اس کی اجازت ملتی اور وہ کوئی ایسا کام کرتے. چنانچہ اس بات کی توقع کرنا کہ حکومت ان کو اجازت دے گی کہ وہ مظاہرہ کرے اور پھر اس مظاہرے کی آڑ میں وہ یہ کہیں کہ ہم نے تو پرامن ریلی نکالی تھی، حکومت نے اس پہ کھنڈر ڈالی ہے، تو اس کی بات کی اجازت تو اس کا امکان تو تھا ہی نہیں اور نہ ہے. تو میرا خیال میں وہ احتجاج ہی کر رہے ہیں، احتجاج کے موڈ میں ہے، بلکہ ایک قدم آگے چلے گئے ہیں. یہ تو صرف ایک علامت تھی. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور حرکت کی تھی اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چیف نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا ہے. جی جی وہ کہتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری ذرائع ابھی تک تصدیق نہیں کرتے کہ وہ خط مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں خط ملا نہیں، اور نہ ہی اگر انہیں مل بھی جائے، دلچسپی ہے. ہاں، یہ بھی کہا ہے انہوں نے. مل بھی جائے تو ہمیں اسے پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے. یہ بڑی غریب صورتحال ہے. ڈیسپریشن کی ایک آخری ہے. وہ اپنا وجود بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان کا پلہ بھاری ہے، اور یہ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نام کا بندہ ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی باہر سے نہیں آ رہا. یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ وہ ایک اپنا بڑا پن بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بڑے پن کے ظاہر کرتے کرتے اپنے آپ کی کچھ انہیں فائدہ پہنچ جائے. دونوں چیزیں اتنی متضاد ہیں جو ہوتی دکھائی نہیں دیتی کہ ایک طرف آپ کی ٹانگ بھی اونچی رہے اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو فائدہ بھی پہنچے. ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا میر صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے چونکہ خط کا ذکر کر دیا خود سے ہی. یہ جو خط والا معاملہ ہے، تحریک انصاف یا پی ٹی آئی جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پلڑا بھاری بھی رہے اور ہمارے معاملات بھی طے ہو جائیں، ایک طرف تحریک انصاف ہو، بانی پی ٹی آئی ہوں، کھل کر تنقید کرتے ہیں فوج کے اوپر، کبھی نام لے کے ذکر کرتے ہیں، پھر کبھی پرانے قصے لاتے ہیں سامنے اور اس پہ بات کرتے ہیں. دوسری طرف چاہتے ہیں ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ہی حل ہو جائیں. اسٹیبلشمنٹ تو یہ کوئی دوسری تیسری بار ان کو بڑا کلیئرلی کہہ چکی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم معاملات یا مذاکرات نہیں کریں گے، آپ سیاسی جماعتیں کریں. کل انہوں نے خط میں کہا کہ خط تو ملا ہی نہیں جی، اور اگر مل بھی جائے تو وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ. تو یہ پھر چاہتے کیا ہے تحریک انصاف والے؟ یہ کیا ان کو خود پتہ ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں تو بڑے پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ڈیسپریٹ ہے. اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے جو اقدامات کیے ہیں، مثلا پہلے انہیں غلط فہمی تھی کہ وہ ایک تحریک چلا سکتے ہیں اور اس تحریک کے زور پر اگر وہ چاہیں تو جس شخص کو چاہتے ہیں کہ عاصم منیر کو کہ وہ آرمی چیف نہ ہو، تو وہ ان کی تحریک کے زور پر آرمی چیف نہیں ہوگا. انہوں نے تحریک چلائی، پنڈی پہنچے، زخمی ہونے کے باوجود بھی ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیا اور وہاں ایک طرح دھرنا دیا، لیکن اس کے نتیجہ کچھ نہیں نکلا، نیگیٹو بھی نکلا. وہ ہر طرح سے جتنی بھی تحریک چلاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان کو بہت توپ چیز ہے. ہوگا، کوئی شک نہیں ہے. اس نے سوشل کام بھی کیا ہے، تو شوکت خانہ بھی بنایا ہے، نمل بھی بنائی ہے، کرکٹ بھی کھیلی ہے، اس کا نام بھی ہے، انٹرنیشنل پلے بوائے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. اس کے فین فارن بھی ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن سیاست کا میدان تو اپنا میدان ہے. وہاں آ کے آپ کو سیاسی جماعتوں سے لڑنا ہے، سیاسی جماعتوں سے لڑنا ہے جہاں آپ نے اپنا دشمن جو خود پیدا کر لیا ملک کے اندر، اس قوت سے لڑنا ہے. آپ نے فوج کو اپنی دشمن بنا لیا،
फौज को ही नहीं बल्कि फौज के चीफ को बराह रास्त टारगेट किया और कहा वो आर्मी चीफ नहीं होगा। भाई ऐसा कभी इस मुल्क में होता नहीं है। और आप इस जोन में थे कि आप इतने ताकतवर हैं कि जब आप कह देंगे कि वो आर्मी चीफ नहीं होगा तो वो आर्मी चीफ नहीं होगा। वो हो गया। कुछ देर आप टालम मटोल से काम करते रहे, वेलकम वेलकम करते रहे, ये कहते रहे ठीक है वो हो गए, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। और चंद दिनों के बाद शिकायत पंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने। यही आपका हर मामले में है मामला। आपने अब ट्रंप के बारे में ये किया हुआ है। अभी तो आप पैसे दे के अपनी लॉबी करवा रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप लगेगा, ट्रंप दूसरे कामों में मसरूफ है, वो भी बड़ा काया चीज है। वो इमरान खान का भी बाप है। वो उसको जब मालूम होगा लोगों को कि उसका अपना तरीका है, अपना रवैया है, अपना काम है, उसके अपने टारगेट्स हैं, शायद उससे भी मायूस हो जाए। तो ये जो उनका तरीका है कि नए रास्ते खोलना और फिर उन रास्तों से लोगों को, अपने साथियों को भी पैदा करना और उससे मायूस होने के बाद फिर एक और रास्ते की तलाश करना, ये उनकी मुसलसल एक अप्रोच रही है जो आज तक चलती आ रही है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? तो यही है कि हम सब तमाशा देखते हैं और तमाशा दिखाते हैं। यही इसकी एक अच्छा मीर साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी जो भी मामला चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की थी टुवर्ड्स हिज टाइम इन जेल, कि भाई वो चीज़ें बेहतर होंगी और सारी चीज़ें शायद उनकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन चले वो भी नहीं हुआ। अब मामला किसी तौर तो जाने हैं, मुज़ाकरात हैं, वो करने को तैयार नहीं है, हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ख़त लिखते हैं जवाब नहीं आता, बात करना चाहते हैं कोई बात करना नहीं चाहता, जेल में है। और आज अखबार में ख़बर भी लगी हुई है उनका बीपी भी बढ़ने लगा है, 1.5 साल हो गए हैं। ज़ाहिर है एंजाइटी तो होती है इंसान को कि आप इतनी हर चीज़ें को हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई मामला तय पा जाए, लेकिन पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। तो अब इसका हल क्या निकलेगा? क्या इसी तरह से हम भी बात करते रहेंगे और इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? ये बात तो तय नजर आती है कि ये इंतजामिया जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है और जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया है इसके बारे में, किसी सूरत में भी इमरान खान को बरसदार तो आने की बात दूर की है, वो जेल से बाहर भी देखना नहीं चाहते। एक लंबी कहानी है कि उन्होंने आगाज इससे किया कि इस शख्स के सवाल किसी और को चाहे आप बना दीजिए। यानी कि आपका मुकाबला किसी एक अदारे के साथ ही नहीं है, बल्कि भी होता तो गलत होता। आपका मुकाबला अदारे के सरबराह के साथ है, स्पेसिफिक पर्सन के साथ है। तो ऐसी सूरत में आपका क्या तज्जिया है कि वो इजाजत दे दी जाएगी कि आप खल खेलें, जो करना चाहते हैं करें, और जो बगाड़ पैदा करना चाहते हैं बगाड़ पैदा करें, और उस बगाड़ का टारगेट कोई अदारा ही नहीं बल्कि एक फर्द हो, तो हो नहीं सकता। और इसका उनको पहले ही अंदाजा होना चाहिए था। मेरा ख्याल में वो पहले बहुत ही ज्यादा अपने जोन में थे और समझते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसा ऐसा उनका खुलता शुरू हो गया है कि उनका रवैया गलत चल रहा है। उनके लोगों का उनसे दूर होना एक फितरी अमल होता दिखाई देता है। तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ हाथ पांव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह किसी तरीके का सहारा उन्हें मिल जाए और वो उसके सहारे तैर के दरिया पार कर दें। ऐसे दरिया पार नहीं हुआ करते, इसलिए उन्हें बंबर का मुकाबला करना ही पड़ेगा और उससे निकलने के लिए उन्हें अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदलती तो वो अपनी अना के पांस पे लटके रहेंगे और उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। मीर साहब, हिकमत अमली कैसे बदलेंगे? वो कहते हैं हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं देते इंतज़ामिया, हम 8 फरवरी को जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त नहीं मिली, हाई कोर्ट से उन्होंने रब्ता कर लिया। फिर वो जब आर्मी चीफ से अली मीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, तब जी उनको ये हुआ कि हुकूमत नहीं चाहती कि उनके मामला बेहतर हों, और मुलाकात के हवाले से भी कुछ अजीबोगरीब बातें की गई हुकूमत की जानिब से उनके मुताबिक। तो वो कहते हैं जी हमें तो फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, तो हम कहाँ से मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, हमें तो उलझाया जा रहा है मज़ीद चीज़ों में। और हुकूमत आपको लगता है कि वाकई उलझा रही है या ये वही खुद से उनकी स्ट्रैटेजी उनको बैकफायर कर रही है? देखिए, मैंने साफ कहा कि वो उनकी लड़ाई एक शख्स के साथ, एक अदारे के साथ, सियासतदानों के साथ तो है नहीं, सियासी जमात के साथ है नहीं, और उनकी लड़ाई गलत है। गलत महाज में वो लड़ रहे हैं, वैसे महाज पे लड़ रहे हैं जो उनका महाज नहीं है।
اس کے باوجود میر بھی صاحب ان کے ساتھ کوشش تو کر رہے ہیں خطوں کتابت کے ذریعے کہ معاملات بہتر ہو جائیں. ہاں لیکن دیکھیے نا وہ اتنے بچے وہ بھی نہیں ہیں کہ ان کے خط و کتابت کو سمجھ لیں کہ یہ نرم پڑ گئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ان سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس فراڈ میں آنا نہیں چاہتے. انہیں ان کی دیکھیے کسی مخالف کو سمجھنے کے لیے فوجی حکمت عملی بھی لازمی ہوتا ہے کہ دشمن کی نیت کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس کے ایٹیٹیوڈ سے سمجھا جائے. اجے آپ اس کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں، اس کی اپروچ کو سمجھتے ہیں اور آپ اس چیز پر پہنچتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اگر اس کو ہم نے رعایت دے دی تو اس کے بعد وہ کوئی بندوں کی طرح بہیو نہیں کرے گا بلکہ ڈنگ ہی مارے گا. تو ایسی صورت پہ آپ اس کو کبھی رعایت نہیں دیتے. رعایت دینے کا مطلب ہوتا ہے فوجی طور پر کہ آپ اسے شکست کھانے کو تیار بیٹھے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فوج شکست کھانے کو تیار نہیں بیٹھی نا جی، نہ فوج کا چیف شکست کھانے کو تیار بیٹھا ہے. انہوں نے اس طرح اپنی حکمت عملی سے، اپنی جھوٹی انا سے، اپنی اکڑ سے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیے ہیں. یہ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں؟ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے مسئلہ، ان کی قیادت جو ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں جہاں وہ اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں کہ وہ سب کی پگڑیاں بھی اچھال لیتے ہیں، سب کی اقتدار کی سنگھاسن کو بھی الٹا دیتے ہیں اور دندناتے ہوئے، دھرنے دیتے ہوئے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی کچھ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ ایسی صورت میں ہار اسی کی ہوا کرتی ہے جو ایسے اداروں سے، ایسی قوتوں سے ٹکرایا کرتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا. وہ غلط طور پر ٹکرا رہے ہیں. اگر یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں آئینی اور جمہوری جدوجہد ہونی ہے تو اس آئینی جمہوری جدوجہد کے طور پر آپ فوج کو شکست نہیں دے سکتے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جدوجہد بھی آئینی ہو، جمہوری ہو، ان کی مقبولیت بھی باقی رہے اور وہ فوج کو اور فوجی قیادت کو شکست دے کر اپنا بول بالا کر لے. ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں. لیکن 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے میر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ وہ بھی ان کے مطالبات غلط ہیں؟ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، جو باقی بھی متحدہ اپوزیشن جماعتیں ہیں 8 فروری کے الیکشنز کو لے کر ان کے کنسرنز آپ کو لگتا ہے وہ بھی غلط ہے؟ مولانا تو بڑے گاہ کاٹتے ہیں. مولانا پتہ نہیں الیکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن اصل لڑائی تو ان کی خیبر پختونخوا میں ہے. وہ تو وہاں عمران خان کی جو جیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا معاملہ الگ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے آ رہے یا اگر سمجھتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک نیو سینس ویلیو پیدا کرتے ہیں. اس وقت انہیں وزیر اعظم بننا نہیں ہے، صدر بننا نہیں ہے، لیکن اپنی نیو سینس ویلیو کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنوانا ہے. انہوں نے 26 ترمیم میں بنوا لیا اور کئی جگہ بنوا لیتے ہیں. لیکن عمران کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت جو حکومت ہے اس کو کرانا ہے اور اس کے لیے ہم خود بیٹھنا ہے. اور یہ بھی ان سے ڈر ہے صرف وہ حکومت ہی بھی بدلیں گے بلکہ وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو حکومتوں کے پیچھے ہوا کرتی ہیں، وہ مسلح قوتیں جو ملک کی جان اور آن ہوا کرتی ہیں، اس کو بھی گرانے کی کوشش کریں گے. اس بات کی اجازت انہیں شاید کوئی دے نہ. اگر ان کو یہ خیال تھا کہ 8 مئی غلط ہوا ہے تو پھر انہیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، بات مان لینی چاہیے تھی، اس طرف احتجاج کر دینا چاہیے تھا، وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اگر وہ رستہ اختیار نہیں کیا تو پھر انہیں کوئی جمہوری رستہ اسی وقت اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. وہ نہ جمہوری رستہ اختیار کرتے ہیں نہ کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتے. بس ڈٹکے ہوئے ہیں، قوم ٹٹکائے ہوئے ہیں، یہی کہا جاتا ہے.